اور جب ذمہ دار حضرات اپنی قوت فیصلہ کو بھی صاف صفحے کہتا ہوں کہ اپنی قوت فیصلہ کو اگر ذمہ دار حضرات لوگوں کے ذاتی مسائل میں استعمال کریں گے تو کام ان سے ہٹ جائے گا. کام ان سے بالکل پکی بات، کام بھی ہٹ جائے گا، کام کرنے والے بھی ہٹ جائیں گے ان سے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، کام امانت ہے، اس لیے امانت ہونے کی وجہ سے اس کام کی بنیاد سچائی پر ہے. بنیاد سچائی پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے بہت ڈرایا تھا، اپنے صحابہ کو اس سے بہت ڈرایا تھا کہ کسی بات کو اس طرح پیش مت کرنا، کسی بات کو اس طرح پیش مت کرنا کہ تم اپنی بات منوانے کے لیے بات کو گھما دو، بات کو گھما دو، تاکہ بات ہماری چاہت کے مطابق طے ہو جائے، تاکہ بات ہماری چاہت کے مطابق طے ہو جائے. میری بات توجہ سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات سے بہت ڈرایا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی بات اس طرح سے پیش مت کرنا کہ تمہاری چاہت کے مطابق طے ہو جائے، بلکہ بات جس طرح ہے اس طرح پیش کر دو، اور جو طے ہو جائے اس پر عمل کر لو، جو طے ہو جائے اس پر عمل کر لو. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ دار، اپنے مشورے والے، ہر علاقے والے، ہم سب سے پہلے ان کے حق میں سچے اور خیرخواہ بنے. اسی کا اصل مفہوم ہے الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہ پہلے ائمہ کے لیے پھر عام امت کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی بات کو طے کرانے کے لیے معاملے کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ذمہ دار اس کی بات کو سن کر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، اس کی رائے کے مطابق، اور وہ اپنی بات کو اپنی چاہت کو، اپنی بات کو اپنی بات کی قوت سے منوا لیتا ہے. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. سیدھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات سادگی سے رکھ دیتے ہیں. جی ہاں، سنو غور سے. تو ایسے سچ بولنے والوں کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں. بھائی تم نے تو بات صحیح نہیں رکھی، بات ہم سے کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. سنو غور سے. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بعض لوگ کسی معاملے کو پیش کرنے میں دوسروں سے زیادہ اچھا بولنے والے ہوتے ہیں. الحن بالقول، یہ فرمایا الحن بالقول، یعنی ان کی بات کا انداز، جس کو کہتے ہیں چر زبان. تو فرمایا کہ میں ان کی بات کو سن کر ان کی بات کے اعتبار سے فیصلہ کر دوں اور کسی کا حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ خوش نہ ہو کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. اور فرمایا کہ اگر اپنی بات میں جھوٹا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یوں خوش نہ ہو کہ مجھے حق مل گیا یا میری بات چل گئی. فرمایا کہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. یہ ہے صحیح روایت، مسلم شریف کی روایت ہے. انما اقطع له قطعة من النار، کہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. یہ ساری بات میں نے صرف یہ عرض کرنے کے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہمارے یہاں مشورہ اور امور کا پیش کرنا ایک کھلی ہوئی چیز ہے، لیکن کسی بات کے پیش کرنے میں بات کو پلٹنا گھمانا نہیں چاہیے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور بہت اچھے صاف انداز سے بیان کیا ہے، بہت صاف انداز سے کھول کر. اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے اپنے امور پیش کرتے ہیں اور بات کو گھما کر رکھتے ہیں. آپ کے سامنے بات کو گھما کر رکھتے ہیں، صاف بات نہیں کرتے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کہ آپ کے سامنے بات کو گھما کر پیش کرتے ہیں. جب بات گھما کر پیش کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر حقیقت کھول دی جاتی ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، جو چیز اصل ہے دین وہ تو غالب آ کر رہے گا، وہ غالب آ کر رہے گا. جب دین غالب آئے گا تو غلط بیانی کرنے والوں کے لیے بڑے دکھ کا سبب ہوگا، غلط بیانی کرنے والوں کے لیے بڑے دکھ کا سبب ہوگا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ قرآن کی آیت بہت عجیب و غریب آیت ہے اور بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. آیت شروع سے ذہن میں نہیں آ رہی، اس سے پہلے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، اس سے پہلے. تو بہرحال آیت کا مفہوم یہی ہے، آیت یہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے سامنے بات کو گھما کر پیش کریں گے. آپ کے سامنے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یہ کیا ہے؟ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، کہ جو لوگ پہلے ہی سے جتنا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے بات کو گھما کر پیش کریں گے. قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، جتنے بھی امور معاملات پیش آئیں گے وہ ان کو گھما کر پیش کریں گے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ جائے گا اور دین غالب آ جائے گا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ ان کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوگی. اس کے بعد آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ، کہ اگر خدا نہ کرے ان میں خیانت آئی تو پھر یہ کام کے تقاضوں سے چھٹی لے کر پیچھے ہٹ جائیں، یہ کام کے تقاضوں سے چھٹی لے کر پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے
جو منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے آزار پیش کرتے تھے وہ تو خوش ہوتے تھے، وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ، وہ خوش ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے تھے اس میں، کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کی آزمائش نہیں ہے، جھوٹ بولنے والوں کی آزمائش نہیں ہوتی. آزمائش ہوتی ہے سچ بولنے والوں کی. آپ دیکھیے آزمائش ہوتی ہے سچ بولنے والوں کی آزمائش، جھوٹ بولنے والوں کی آزمائش نہیں ہوتی، کیونکہ آزمائش مومن کی ہے، منافق کی آزمائش نہیں ہے. آزمائش کس کی ہے؟ مومن کی ہے، سچوں کی. یہ انہیں ہم آزمائیں گے سچائی. تو کامل مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسا مجھے آزمایا سچائی میں، ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی، ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی جیسی آزمائش میری ہوئی کہ میں نے سچ بول دیا. اس سچ بولنے کی وجہ سے مجھ پر عذاب آیا، سچ بولنے کی وجہ سے. تو جب حالات آتے ہیں کسی سچ بات کی طرف اور صحیح کام کی طرف قدم اٹھانے پر، جب حالات آتے ہیں تو ان حالات میں جمنا یہ سچائی ہے، حالات میں جمنا سچائی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر حالات آئے سچ بولنے کی وجہ سے تو مجھ سے میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ تم بھی جا کر جھوٹ بول دو، تم جا کر جھوٹ بول دو اور یہ کہہ دو کہ مجھے فلاں فلاں عذر تھا اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، اور اس جھوٹ کا گناہ آپ کی استغفار کرنے سے معاف ہو جائے گا. یہ ترکیب بتائی، اس ساتھیوں نے ترکیب بتائی کہ اس طرح تم سے جو غصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ غصہ ختم ہو جائے گا. تم جا کر جھوٹ بول دو. کہنے لگے مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں نے جا کر جھوٹ بول دیا اور آپ نے اور لوگوں کی طرح میرا عذر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وحی سے حقیقت بتلا دیں گے، اللہ وحی سے حقیقت بتلا دیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے. یہ ایک مثال ہے کہ جو لوگ سچی بات کریں گے اور سچا عذر پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائیں گے کہ یہ اپنی بات کو بدلتے تو نہیں ہیں، کہ یہ ایک قدم اٹھائیں اور جب حالات آتے ہوئے دیکھیں تو یہ اپنا رخ بدل دیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھائی اس رخ پہ تو حالات ہیں لہذا اس کے بجائے یوں کر لیا جائے. تو فرماتے کامل مالک رضی اللہ عنہ کہ جیسی اللہ نے آزمائش ہماری کی ہے اور جیسا اچھے طریقے سے سچائی میں ہمیں آزمایا ہے ایسا کسی کو نہیں آزمایا. ہم 50 راتیں اپنی بات پر جمے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ نازل کر دی. یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس بات کا ہر وقت خیال رہے کہ ہمارے مشورے اور ہمارا اپنے ذمہ داروں سے، اپنے مشورے والوں سے ہمارا تعلق وہ امانت کے ساتھ ہو کہ بھئی یہ بات ہے، اب جیسا بیتے ہو، جیسا بیتے ہو یہ بات ہے. جنہیں آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے صحابہ اپنی بات سے صاف رکھ جا کرتے تھے کہ ایسا یہ بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے عذر کو قبول کر لیا کرتے تھے، ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے عذر کو قبول کر لیا. یا وہ آپ کی مجلس میں ہوتے یا وہ میدان میں محنت کے میدان میں ہوتے، لیکن وہ کہیں خیانت نہیں کیا کرتے تھے. کوئی کام اپنی مرضی سے زائد کر لیں یا کوئی کام اپنی مرضی سے کم کر دیں، صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے. صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نیا کر لے یا کم کر دیں، اس لیے کہ تمام غیبی نصرتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بہتر سے بہتر موقع کو اور بہتر سے بہتر حالات کو چھوڑ دے صرف ہدایات کی وجہ سے. وہ ہمیں ہدایت اس کی دی گئی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا موقع پا کر بھی ابو سفیان کو قتل نہیں کیا، صرف اس خیال سے کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. واپسی میں ملائکہ نظر آئے، واپسی میں فرشتے نظر آئے. ان فرشتوں نے اس فرد کو، ایک آدمی کو، کل کی فتح کی بشارت ان کو خبر کی فرشتوں نے کہ جا کے نبی کو بتا دینا. دیکھو ایک فرد کو فرشتے بتا رہے ہیں کہ اپنے نبی کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہو گیا. سوچو اتنا اچھا موقع تھا ابو سفیان کو قتل کرنے کا، لیکن کام اتنا کیا جتنا کرنے کے لیے دیا گیا. ابو سفیان کے قتل سے باوجود نشانہ بنانے اور تیر نکالنے کے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام امانت ہے اور اس کو سچائی کے ساتھ لے کر چلو، اس کو سچائی کے ساتھ لے کر چلو. بات معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے دل سے ہم میں سے ہر ایک پوچھے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں خیانت کہ یہ فتنے کا راستہ ہے اور اس کام میں امانت داری کہ یہ قبولیت کا راستہ ہے. اس لیے فرمایا قرآن نے کہ جو فتنہ چاہیں گے وہ بات کو گھما کر ہی پیش کریں گے، گھما کر ہی پیش کریں گے، لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مشورے صرف کام کے امور تک محدود رہیں. بہت اہم بات ہے،
ہمارے مشورے صرف اللہ رب العزت نے اگر اسلام کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہم میں سے کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرے، یعنی ایسا فیصلہ کریں کہ نہیں یہ امیر اور معمور اور مشورہ یہ تو صرف کام کے لیے ہے۔ میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا کہ اگر ہمارے مشورے صرف دعوت کے تقاضوں تک محدود رہیں تو ہمارا کام ترقی کرے گا اور ہمیں اجتماعیت باقی رہے گی۔ اور جب ذمہ دار حضرات اپنی قوت فیصلہ کو بھی صاف صفحے کہتا ہوں کہ اپنی قوت فیصلہ کو اگر ذمہ دار حضرات لوگوں کے ذاتی مسائل میں استعمال کریں گے تو کام ان سے ہٹ جائے گا، کام ان سے بالکل پکی بات، کام بھی ہٹ جائے گا، کام کرنے والے بھی ہٹ جائیں گے ان سے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میں نے خوب غور کیا کہ جہاں کام کرنے والے ذمہ دار حضرات لوگوں کے ذاتی مسائل میں دخیل ہو جاتے ہیں وہاں کام صفر ہو جاتا ہے، وہاں کام بالکل نیچے آ جائے گا۔ اس لیے ذاتی مسئلوں میں، ذاتی مسائل میں، لوگوں کے ذاتی مسائل میں کام کرنے والے دخل نہ دیا کریں۔ ہمارے مشورے کا تعلق لوگوں کے ذاتی مسائل سے بالکل نہیں ہے، ہمارے مشورے کا تعلق صرف نقل و حرکت کے تقاضوں سے اور نقل و حرکت کے امور سے ہے بس۔ باقی شخصی مسائل، ذاتی مسائل، مالی مسائل یہ ہمارے مشورے کا، یہ ہمارے مشورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شخصی چیزیں ہیں، یہ ذاتی چیزیں ہیں، شخصی چیزیں ہیں۔ لوگ مشورے کی دھاک سے، مشورے کی قوت سے لوگوں کے ذاتی مسائل کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کوئی آپ کے مخالف ہو جائے گا، کوئی آپ کا موافق ہو جائے گا۔ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بہت اہم بات ہے، میں نے خوب غور کیا۔ میں نے کہا ہمارے مشورے میں جھگڑے کب ہوں گے، کہ ہمارے جھگڑے جب ہوں گے تو ہمارے مشورے میں لوگوں کے جھگڑے آئیں گے۔ بھائی ہمارا تو کام مشورے کا ہے بس، باقی یہ تمہارا ذاتی جھگڑا ہے، اس کو تم جانو، تمہارے متعلقین جانے۔ کام کے مشورے میں، کام کے امور ہے مشورہ، استشارہ، اور ذاتی مسئلوں میں استخارہ، ذاتی مسئلوں میں استخارہ، جی ہاں، اور کام کے امور میں استشارہ، مشورہ۔ جی بہت اہم بات۔ ایک صاحب بکری بیچ رہے تھے، دوسرا خرید رہا تھا، تو خریدار نے کہا بیچنے والے سے ارے کچھ قیمت کم کر دے، اس نے کہا نہیں 1 پیسہ کم نہیں کروں گا۔ اس نے بہت کہا، نہیں مانا وہ۔ تھوڑی دیر میں دیکھا سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کہیے کہ کچھ کم کر دے، اس سے کہیے کہ کچھ پیسے کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ایسے اور یہ فرمایا کہ میں اس سے قیمت کم کرا کے کل اللہ کے سامنے ظالم بن کر پیش ہونا نہیں چاہتا۔ ذاتی مسئلہ ہے، وہ نہیں کم کرتا، جانا تو تم جانا، ہاں وہ میری وجہ سے کم کر دے گا، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا جواب میں کل قیامت میں اللہ کے یہاں ظالم بن کر پیش ہونا نہیں چاہتا۔ سمجھے نا بات؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کام کے ذمہ دار حضرات وہ ذاتی مسئلوں میں نہ پڑا کریں، کیونکہ اگر ذاتی مسئلوں میں پڑیں گے تو کام کو لے کر چلنے والے فریق بن جائیں گے۔ ہماری بات سمجھ رہے نا؟ ہاں کیا بن جائیں گے؟ میں ایک ملک میں تھا، نام تو لیتا نہیں، کچھ لوگوں کا مسئلہ پیش آیا۔ ایک صاحب نے کہا ذمہ دار ساتھی نے کہ بھئی اس کا کل کو مشورہ ہوگا۔ میں نے کہا بھئی دیکھ لو، ہم تو مشورے مانے کی نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ میں مشورہ نہیں کرتے، ذاتی مسئلہ مشورہ کریں گے تو ہم فریق بن جائیں گے، اور ہمیں ساری امت مطلوب ہے، ہمیں ساری امت مطلوب ہے۔ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ مشورہ ہمارا کام کے امور کا مشورہ ہے، عدالت نہیں ہے۔ جہاں تم اپنے جھگڑے لے جاتے ہو لے جاؤ، کسی کو جا کے تم ثالث بنا لو، مشورے کو ثالث بناؤ، یہ آئی بات، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے ایسا کرنے والے وہ متنازع بن جائیں گے۔ جی ہاں، کیا بن جائیں گے؟ متنازع۔ جی ہاں، آپ ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں، آپ ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں۔ بھائی ہمارے یہاں ہمارے مشورے سے تو صرف کام کی امور کا تعلق ہے، آپ کا آپس کا جھگڑا ہے، آپ جانو ہو جائے۔ یہ میرا بات کا خلاصہ تھا۔ اسی پر میں نے یہ قصہ عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں فیصلہ کر دوں گا تو یہ میرے کہنے سے بکری کی قیمت کم کر دے گا تو میں اس کے حق میں ظالم ہو جاؤں گا۔ اتنی احتیاط، اس لیے یکسوئی کے ساتھ اپنے کام کو یکسوئی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ